جب نمازی حالت قیام میں ہو تو قیام میں سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ جب رکوع میں چلا جائے تو رکوع میں قدموں کی جو پشت ہے اس مقام پر نظر ہونی چاہیے۔ جس وقت سجدہ میں جائے تو سجدہ میں جو ناک کی یہ جو ہڈی ہے ناک کے اوپر اس کی نگاہ ہو۔ قعدہ میں جب بیٹھ جائے تو قعدہ میں گود کے اندر پہلے سلام میں دایاں شانہ جو ہے اس کی طرف یعنی کاندھا، دوسرے قعدے میں دوسرے سلام میں بائیں طرف جو کاندھا ہے اس پر۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر جمائی آ جائے تو پہلے کوشش یہ کرے کہ وہ منہ کو بند کرے، اگر بند کرنے سے نہ رکے تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہونٹوں کو اپنے اس طرح دانتوں کے نیچے دبا لے۔ اگر اس صورت حال سے بھی کنٹرول نہ ہو، جمائی زیادہ ہو، تو پھر قیام میں کھڑے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس کی پشت کی یہ 3 انگلیاں اپنے منہ کو ڈھانپ لے، اور غیر قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت یا دونوں میں سے آستین اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا یہ مکروہ ہے۔ یہ جو اکثر سردیوں میں یا اور مقامات پر یا جو ماسک کا مسئلہ بنا تھا، بغیر ضرورت کے، ضرورت میں تو اجازت مل جاتی ہے لیکن بغیر ضرورت کا جو چہرے کو ڈھانپ لینا ہے یہ مکروہ ہے۔ جمائی روکنے کا سب سے مجرب طریقہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کو جمائی آئے تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمائی آتی ہی نہیں تھی۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکال کر کانوں کی طرف لے کے جانا یہ مستحب ہے، اور عورت کے لیے کپڑے کے اندر رکھنا یہ بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تو کھانسی جو آ جائے اس کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر کھانس لے۔ اب اس مقام پہ بھی اکثر یہ غالباً پہلے بھی 2 مرتبہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے وقت جب مکبر حی علی الفلاح کہتا ہے تو حی علی الفلاح کے وقت مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مستحب عمل یہی ہے کہ پہلے صف بنا کر اپنی مقام پہ بیٹھ جائے، اور جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے۔ جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہہ دلے تو اس وقت امام نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہو جائے تو پھر کہے۔ لیکن اگر وہ قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد اگر وہ نماز شروع کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں پاؤں جو ہیں، دونوں جو پنجے ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل پاؤں ملے ہوئے بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز شروع کرے۔ جب سجدہ کرے تو سجدہ زمین پر بلا حائل، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی سنگریزے نہ ہو، امامے کا پیچ نہ ہو یا ایسی کوئی اور چیز نہ ہو جس سے رکاوٹ پیدا کرے، بلا حائل وہ زمین پر سجدہ کرے۔ یہ آپ نے وضو نماز کے اندر مستحب اعمال جو تھے وہ آپ سے بات فرمائے۔ اب 1-2 نماز کے بعد ذکر اور دعا، اس کے بارے سے 1-2 باتیں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے بعد جو اذکار طویلہ احادیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتوں کے بعد پڑھیں۔
قبل سنت مختصر دعا پر قناعت کرنی چاہیے، ورنہ اگر لمبے اوارد پڑھیں گے، لمبے وظیفے پڑھیں گے تو اس طرح جو سنتوں کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی لیے ان نمازوں میں مختصر دعا ہے اور مختصر وظیفے کے بعد کھڑے ہو کر سنتے پڑھیں۔ احادیث مبارکہ میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد اوارد ہے اس سے کم یا زیادہ نہ کریں۔ جو فضائل اذکار کے لیے ہے وہ اسی اعداد کے ساتھ مخصوص ہے۔ کام زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ جس طرح تالا ہے کسی خاص چابی کے ساتھ یا کنجی کے ساتھ وہ کھلتا ہے، اگر اس چابی کے دندانے زیادہ اور کم ہوں تو پھر وہ تالا نہیں کھلے گا۔ البتہ اگر شمار میں کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو اپنے شک کو دور کرنے کے لیے زیادہ پڑھ لے، یہ اتمام کے لیے ہے، سوچ کر نہیں۔ مثلا نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو یہ 33 اور 34 ہی بار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گنتی میں بھول جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ کر سکتا ہے، یہ اتمام کے لیے ہے، لیکن سوچ کر نہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے اور آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی کے بعد 3 بار، تینوں کل جو ہیں وہ ایک بار پڑھے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 بار۔ احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو وظائف میں نے آپ کے سامنے رکھے، اگر کوئی بندہ یہ وظیفے پڑھتا ہے تو اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہوں، اور رب کائنات ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے عصر اور فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے، بغیر کلام کیے یہ وظیفے پڑھے۔ عصر اور فجر کے بعد، یعنی جس انداز میں تشہد میں بیٹھا ہے، سلام پھیرا ہے، اسی انداز میں یہ وظیفے جو ہے مکمل کرے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفے کریں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھے بعد ہر نماز، اور پیشانی یعنی سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن، اور ہاتھ کھینچ کر ماتھے تک لائے۔ یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں پہ ہاتھ رکھے اپنا، اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ کھینچ کر ماتھے تک لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد مغرب تک ذکر کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام کوئی بندہ آزاد کرے، یعنی اتنا زیادہ ثواب احادیث مبارکہ میں ان کا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اور راوی یہی ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر سورج کے نکلنے تک وہ ذکر اذکار کرتا رہے، پھر بعد بلندی آفتاب 2 رکعت نماز پڑھے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسا ہے جیسے حج و عمرہ کیا اور پورا 3 بار آپ نے فرمایا کہ مکمل حج اور عمرے کا یہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو کل مسنون وظیفے اور آیات مقدسہ ہیں کل انشاءاللہ الرحمن ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ